بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ترجمۃ القرآن جو کہ 9th کلاس کا ہے اس کا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ سورۃ الانبیاء، جس کا عنوان ہے سورۃ الانبیاء، ٹھیک ہے، یعنی کہ نبیوں کی صورت۔ اس میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہوگا، اس لیے سورۃ کا نام انبیاء ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کی طرح ہم سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ریڈنگ جو ہے وہ اچھی طرح کر لیتے ہیں تو بہت سارے ہمارے شارٹ MCQs اور لانگ جو ہے وہ سارے کے سارے ریڈنگ میں ہی حل ہو جاتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں جو ہے وہ کون کون سی آیات ضروری ہیں اور ان کو کیسے پڑھنا ہے اور ان کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، یعنی کہ یہ تو ہر اس میں چیپٹر کے سٹارٹ میں آ رہے ہیں کہ جو صورت ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 112 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ سورۃ الانبیاء جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 112 آیات ہیں جی۔ سورۃ الانبیاء میں پچھلے انبیاء کی نبوت کا حوالہ دے کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا گیا ہے، یعنی کہ جب لوگ جو ہے وہ برے کاموں میں لگ جاتے ہیں، شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تو پچھلی قوموں کی طرف بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ جس طرح پہلے نبی آئے تھے اس طرح جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بھیجا ہے، ان پچھلے انبیاء کا حوالہ دی ہے، یہاں پہ حوالہ دے کر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کیا، ٹھیک ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ان صورتوں میں سے سورۃ الانبیاء ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چند صورتیں ایسی ہیں نا جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا قدیم مال اور میرا قیمتی اثاثہ ہے، تو ان میں سورۃ الانبیاء بھی شامل ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ الانبیاء کی فضیلت ہوگی، یا فضیلت کے بارے میں کوئی ایک حدیث لکھیں، یہ اس اپنا جواب ہو گیا اس کویسچن کا جی۔ آگے ہے دوسری مکی صورتوں کی طرح سورۃ الانبیاء کا خلاصہ بھی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یہ لائن بھی بہت زیادہ خاص ہوتی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہر صورت میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ فلاں صورت کا خلاصہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سورۃ الانبیاء کا جو خلاصہ ہے وہ توحید، رسالت اور کیا ہے؟ آخرت کا بیان ہے جی۔ سب سے پہلے ہم اس میں MCQs دیکھ لیتے ہیں کہ MCQs جو ہے وہ کون کون سے ہمارے لیے اہم ہیں۔ نمبر 1 پہ سورۃ الانبیاء جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے، یہ ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ تو 112 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سورۃ الانبیاء میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں؟ یہ یہاں پہ تو نہیں لکھا ہوا، لیکن سورۃ الانبیاء میں ٹوٹل جو ہے وہ کتنے 7 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بہت خاص ہے آپ کے لیے کہ پچھلے انبیاء کی نبوت کا حوالہ دے کر کس نبی کی نبوت کو ثابت کیا گیا ہے؟ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اس میں جو اپنا سوالات ہیں کہ سورۃ انبیاء جو ہے وہ کس زمانے میں نازل ہوئی، یا سورۃ انبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کویسچنز جو ہیں یہ ہم ویڈیو کے اینڈ پہ ہم حل کریں گے، میں اس پہ آپ کو مکمل جوابات جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہاں پہ اگر میں بھی بتا دیتا ہوں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں سے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا سوال کا جواب جو ہے وہ کہاں سے لے کر کہاں تک جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مضامین، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانبیاء میں کون کون سے مضامین کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے؟ نمبر 1 پہ سورۃ انبیاء جو ہے اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ کے جو مشرک لوگ ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، مشرکین مکہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ستم ظلم ڈھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانبیاء میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے گئے ہیں، اس بات کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور بتوں وغیرہ کی عبادت نہ کرو، اس بارے میں دلائل دیے گئے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اور رسالت پر مشرکین کا جو اعتراضات تھے ان کا بھرپور جواب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید پر ان کے اعتراضات تھے کہ یہ تو کہانیاں ہیں، من گھڑت ہیں، یہ تو آپ کی جناب والا بنائی ہوئی باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح رسالت پر مشرکین کے بہت سارے اعتراضات تھے، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ نبی جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، آپ حضرت اپنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ گئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری باتوں کا بھرپور جواب جو ہے وہ سورۃ الانبیاء کے اندر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ سورت کے درمیانی حصہ میں، یعنی کہ سورت کے درمیان میں انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانبیاء کے آخر میں ایمان لانے کا ذکر ہے، قیامت کے قریب آنے
اور دیگر احوال قیامت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ انبیاء کے آخر میں ایمان لانے کا، قیامت جب قریب آئے گی تب کیا کیا ہوگا اور احوال قیامت کیا ہوگی، یعنی کہ ایسے کون کون سے آثار ہیں جو ہم دیکھ کر سمجھ سکیں گے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ کیا ہے سورت کے اینڈ میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس حقیقت کا ذکر ہے کہ ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ نیکی پر چلنے والوں کے لیے کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ انتہائی اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کرتے ہیں، صرف ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو نیکی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت جو ہے وہ بنا کر بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ MCQs ہم دیکھتے ہیں جی۔ اس میں یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو قرآن مجید اور رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا جواب جو ہے وہ کس صورت میں گیا ہے، تو سورۃ الانبیاء کے اندر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا گیا، کیا تمام جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا گیا، تو آپ کو سراپائے رحمت جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے اپنا جو ہے وہ بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سورۃ الانبیاء جو ہے وہ کب نازل ہوئی، کس زمانے میں نازل ہوئی، یہ بہت خاص ہے۔ سورۃ الانبیاء جو ہے وہ مکہ میں اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کے مطابق کامیابی کن لوگوں کو حاصل ہوگی، سورۃ الانبیاء میں قیامت کے قریب آنے والے احوال کا ذکر ہے، یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے قریب آنے والے دیگر احوال کا بیان ہے۔ پھر اس حقیقت کا ذکر ہے کہ ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اس صورت کے علمی اور عملی نکات، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں ہمیں کون کون سا ہمیں علم مل رہا ہے اور کون کون سی ایسی باتیں ہمیں جناب والا مل رہی ہیں کہ ہم نے ان کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے عملی نکات کون کون سے، نمبر 1 پہ ہے سورۃ الانبیاء کا مطالعہ کرنے سے، سورۃ الانبیاء پڑھنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں چند یہ ہیں۔ قیامت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے علم میں یہ اضافہ کر رہی ہے کہ قیامت کا اپنا وقت جو ہے وہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے، قیامت قریب آتی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں علم رکھنے والوں سے پوچھ لینی چاہیے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، آگے حوصلہ مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے تکا پھینک دیا جاتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے، کنفرم ہے، تو آپ وہ بات بتائیں، کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو ایسا شخص جس کے پاس اس بات کا علم ہے آپ کو اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ بات کس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محض دنیا محض کھیل تماشے کے لیے نہیں بلکہ با مقصد طور پر پیدا فرمائی، یعنی کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں جائے، دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو باطل سے ٹکرا کر باطل کا سر جو ہے وہ کچل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، ٹھیک ہے، اس لیے خدا جو وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہے، یعنی کہ ہر شخص نے اپنے اپنے اعمال کا جو ہے وہ رب تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ ہمیں مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے بڑا جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ رحیم اور رحمان ہے، بہت زیادہ اپنے بندوں کے قریب ہے، وہ بہت زیادہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیدا ہو تو ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے کیونکہ وہ بہت اپنا رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت ساری معلومات بھی ہیں ہمارے لیے۔ نمبر 1 پہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا لقب، بہت سارے انبیاء کا لقب کیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا لقب جو ہے ابو البشر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ خلیل اللہ ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ کلیم اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ روح اللہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سی حدیث ہے، اس کے بعد ہم اس کے MCQs حل کرتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان بھائی سے جو ہے وہ مسکرا کر ملتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، ایک
صدقہ ہے. سمجھ میں آئی؟ تو کسی بھی نیکی کو جو ہے وہ ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ کسی مسلمان بھائی کی طرف جو ہے وہ کیا ہے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو. جی اس میں MCQs ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو باطل سے ٹکرا کر کچل دیتا ہے. کس کا سر کچل دیتا ہے؟ وہ باطل کا سر کچل دیتا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں گئے، یہ دیکھیں باطل جو ہے وہ سر کچل دیا جائے. اس کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ نے ابھی پڑھا، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قیامت کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر ہمیں اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. یہ دنیا محض کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ با مقصد طور پر بنائی گئی ہے. کن کے لیے با مقصد طور پر بنائی گئی ہے؟ تو کس نے بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے وہ با مقصد پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. اس صورت میں جو ہم نے آیات یاد کرنی ہے سورۃ الانبیاء کی، ان کا نمبر ہے 30 تا 35. ٹھیک ہے، 30 تا 35. یہ ہم نے آیات جو ہے وہ یاد کرنی ہے، یہاں سے لے کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت نمبر جو ہے وہ اپنا 30 یہاں سے سٹارٹ ہو رہی اور یہاں تک یہ میں آپ کو اوپر کر دکھاتا ہوں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ تک. ٹھیک ہے، تو چلیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ترجمہ جو ہے وہ آپ غور سے سنا کریں اور اس کو لکھ لیا کریں کسی چیز کے اوپر، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 30، جس کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے. اولم کا مطلب ہوتا ہے کیا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اولم یرا، کیا نہیں دیکھا الذین کفروا، کافروں نے، انا کہ السماوات مطلب آسمانوں کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، آسمان کی جمع، والارض اور زمینوں. آگے ہے کانتا، دونوں تھے، رتقن بند. ٹھیک ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں پانی برسنے اور سبزہ اگنے سے بند تھے؟ یعنی کہ وہ پانی نہ برسنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا سبزہ اگنا جو ہے وہ کیا ہے بند تھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے فَفَتَقْنَاهُمَا. فَفَتَقْنَاهُ کا مطلب ہوتا ہے پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ زمین اور آسمان مراد ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ کھول دیا. وَجَعَلْنَا کا مطلب ہوتا ہے اور ہم نے بنایا، من الماء، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، ماء کا مطلب پانی، پانی سے. ٹھیک ہے، کل شیء حی، کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو، ہر چیز کو، شیء چیز کو، حی زندہ. ٹھیک ہے، افلا تعقلون، افلا تو کیا، یؤمنون یہ ایمان نہیں لاتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے دیکھیں کہ ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. فَفَتَقْنَاهَا، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ سمجھ میں آئی؟ وَجَعَلْنَا کا مطلب ہوتا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے بنایا. ٹھیک ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، فی الارضی زمین میں، رواسیہ پہاڑ. ٹھیک ہے، یہ اپنا بہت خاص لفظ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا کہ پہاڑ کی عربک جو ہے وہ کیا آتی ہے. تو پہاڑ کی عربک کیا ہے؟ رواسیہ. انتمیدہ، کہ وہ ہلنے نہ لگے، انتمیدہ وہ ہلنے نہ لگے، بہم انہیں لے کر. ٹھیک ہے، وجعلنا اور ہم نے بنایا، فیہا اس میں، فجاجن کشادہ کھلا، سبلن راستہ، لعلکم تاکہ، ٹھیک ہے، یہتدون وہ راستہ پائیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہاں سے آپ دیکھیں وجعلنا فی الارض، اور ہم نے زمین سے ہر زندہ، ایک منٹ جی، یہاں سے وجعلنا اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے. پہاڑ کیوں بنائے؟ کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے. ٹھیک ہے، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہوتا ہے نا، آپ کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے کیل ٹھوک دیتے ہیں اس کے اندر تاکہ وہ ہلے نہ. تو زمین ہلے نہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا ہے پہاڑوں کو، مضبوط بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھ دیا ہے تاکہ زمین جو ہے وہ ہلنے نہ پائے. ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا فیہا فجاجن اور ہم نے اس میں کشادہ راستہ بنا دیا تاکہ وہ راستہ جو ہے وہ پائیں. یعنی کہ اس میں ہم نے غاروں کو بنا دیا تاکہ جو ہے وہ لوگ غاروں کے ذریعے اس میں رہ سکیں، اس میں پناہ لے سکیں. ٹھیک ہے، وجعلنا کا مطلب ابھی بار بار آ رہا ہے کہ ہم نے بنایا، السما آسمان کو کہتے ہیں، سقفن
سقفن کا مطلب ہوتا ہے ایک چھت، محفوظاً جو کہ محفوظ ہے، وہم اور وہ، عن آیاتہا اس آسمان کی نشانیوں سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم آسمان کی نشانیوں سے ہم نے کن کو بنایا ہے، وہ محفوظ بنایا ہے، عن آیاتی یہ تو ہو گیا، معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، منہ موڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں، محفوظ چھت بنا دیا، وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ کتنا بڑا آسمان کھڑا ہے جو کہ بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، اتنا بڑا آسمان، اور وہ ہے بھی محفوظ، تو وہ کوئی تو رب ہے جس نے اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو کہ لوگ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، واہو الذی، واہو اور وہی ہے، الذی جس نے، ایک منٹ کہاں گیا، یہ کھڑا ہے، واہو الذی وہی ہے جس نے خلق بنائے، ٹھیک ہے، خلق بنائے، لیل جانتے ہیں ہم رات کو کہتے ہیں، والنہار اور دن، ٹھیک ہے، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، ٹھیک ہے، کلن یہ سب، فی فلکی اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے جو ہے وہ اپنا حدود میں، یسبحون تیر رہے ہیں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ سب اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کے ٹائم پہ سورج آ جائے اور سورج کے ٹائم پہ جو ہے وہ چاند آ جائے، دن کے ٹائم پہ رات اور رات کے، نہیں، ایک ہر کوئی جو ہے وہ اپنی مدار میں، اپنی اپنی حدود میں جو ہے وہ تیر رہا ہے، وما جعلنا، وما اور ہم نے نہیں دی، ٹھیک ہے، اور ہم نے نہیں دی، وجعلنا ہم نے بنایا، اور وما جعلنا کا کیا مطلب ہے، ہم نے نہیں دی، لبشرن کسی انسان کو من قبلک آپ سے پہلے بھی، خلد زندگی، ٹھیک ہے، آفام تو اگر، ٹھیک ہے، تو اگر متا آپ انتقال فرما جائیں، فہم تو کیا یہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی انسان کو ایسی زندگی نہیں دی جو کہ ہمیشہ ہی زندہ رہے، نہیں، ہر ایک انسان کو موت آنی ہے، تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کلو ہر، نفس جان کو، ٹھیک ہے، نفس جان کو، ذائقۃ مزہ چکھنا ہے، موت کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ اور ہم نے تمہیں برائی، اور نبلوکم کا مطلب ہوتا ہے ہم نے تمہیں مبتلا کر دیا، بالشری برائی، والخیری اور بھلائی میں، فتنۃ آزمائش کے لیے، یعنی کہ آزمائش کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کر دیا، وَإِلَيْنَا اور ہماری ہی طرف، ترجعون تم نے جو ہے وہ کیا ہے لوٹ کر آنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے جو ہے وہ مبتلا کرتے ہیں، اور ہم جو ہے تم ہماری ہی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جاؤ گے، تو یہاں تک جو ہے ہم نے یہ ترجمہ یاد کرنا ہے، آیت نمبر جو ہے یہاں سے 30 سے لے کر 35 تک، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ تک، یہ ترجمہ جو ہے انہی میں سے معنی آئیں گے الفاظ کے، اور کیا ہے کہ یہی اس کے اندر سے ہی پیپر میں سے پوچھا جائے گا، جیسا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس صورت کے اینڈ پہ لکھا بھی ہوگا اس آیت کے نمبر میں، تھوڑا سا اس کو نیچے کر رہا ہوں، جی یہاں پہ دیکھیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 تا 35 کا باب محاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس صورت میں جو ہے وہ کون کون سی دعائیں ہیں، لا الہ اپنا آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعائیں جو ہے وہ آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے نیکسٹ ہے ذخیرہ الفاظ میں سے بھی کویسچن جو ہے وہ آئے گا، اگر آپ نے ترجمہ جو اچھی طرح یاد کر لیا ہو تو آپ جو ہے ذخیرہ الفاظ سے آپ کو کوئی بھی حل کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ففتقناہما اور ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا، علیحدہ کر دیا، ٹھیک ہے، رتقاً ملے ہوئے،
ان تمیدا کہ وہ ہلنے نہ لگے، یعنی کہ وہ ہلنے نہ لگے، رواسیہ پہاڑ، ٹھیک ہے، معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں، سقفن چھت، ٹھیک ہے، الخلد ہمیشہ رہنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے یسبحون تیر رہے ہیں، یمسکو وہی روکے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، فتنتا آزمائش، ناسکوہ جس پر وہ چلنے والے ہیں، من سکن عبادت کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے اس کے ذخیرہ الفاظ جو کہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک اپنا سبق میں 5 کویسچنز جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ پہلا کویسچن جو ہے وہ معروضی سوالات کا ہے، MCQs کا ہے، جو کہ لازمی ہیں۔ تو نمبر 1 پہ بالکل ایزی سے ہوتے ہیں۔ یہ تو سورۃ الانبیاء کو قرار دیا گیا ہے، کیا قرار دیا گیا ہے؟ نمبر A پہ کھڑا ہے، قیمتی اثاثہ، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، اس کا ذکر جو ہے وہ کس سورت میں ہے؟ سورۃ الانبیاء میں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کے مطابق جو بات معلوم نہ ہو وہ پوچھ لینی چاہیے۔ کس سے پوچھ لینی چاہیے؟ اہل علم سے، یعنی کہ جن لوگوں کو اس بات کا علم ہو، ہمیں ان سے پوچھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا جواب جو ہے دے ہے، کس کو جواب دے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہے۔ لاسٹ ہے، ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے، ہمیں مشکلات میں جو ہے وہ کن کو پکارنا چاہیے؟ ہمیں مشکلات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ جی یہاں سے سوال نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے کہ مختصر جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے، سورۃ الانبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ ٹھیک ہے، تو سورۃ الانبیاء میں پچھلی انبیاء کی نبوت کا حوالہ دے کر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا، اس وجہ سے اس سورۃ کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الانبیاء کی ایک فضیلت تحریر کریں، تو آپ سورۃ الانبیاء کی فضیلت لکھ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ میرا قدیم مال اور قدیم اثاثہ ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے، سورۃ الانبیاء کا خلاصہ کیا ہے؟ تو سورۃ الانبیاء کا خلاصہ جو ہے توحید، رسالت اور کیا ہے؟ آخرت کا بیان ہے۔ اسی طرح لاسٹ سوال ہے کہ سورۃ الانبیاء کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا لیسن میں کئی سارے نکات لکھے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی جو آپ کو آسان لگے لکھ سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ آسان لگے تھے، میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ اپنا لکھ دیے۔ جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں علم رکھنے والوں سے پوچھ لینی چاہیے۔ دنیا کھیل تماشا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بامقصد طور پر پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ عملی نکات یہ ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دے ہے، ہمیں مشکلات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، وہ جو ہے وہ رحم فرمانا ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 3 میں جو ہے وہ قرآنی آیات کے الفاظ ہوتے ہیں جن کی ہم نے معنی لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں ان تمیدہ ہے کہ وہ ہلنے نہ لگے، رتکن ملے ہوئے، سقفن چھت، معرضون منہ موڑے ہوئے، یسبحون تیر رہے ہیں، رواسیہ پہاڑ، ناسکوہ جس پر وہ چلنے والے ہیں۔ اس طرح سوال نمبر 4 ہے، اس میں جو ہے وہ کچھ آیات کریمہ دی ہوتی ہیں، تو ان کا آپ نے اپنا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ آیت انہی آیت میں سے ہی ہیں، یعنی کہ 30 سے لے کر 35 تک جو ہم نے ابھی یاد کی تو انہی میں سے جو ہے وہ چند آیتیں دی ہیں۔ پہلی آیت ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راستہ پائیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس لیے اس کا ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ ایک لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ پہلے جب ویڈیو کے درمیان میں آپ دیکھیں گے جہاں پہ یہ ہم نے ساری آیتیں 30 سے 35 تک پڑھی ہیں، تو اس میں نے آپ کو ایک لفظ کا ترجمہ بتایا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2 ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ اس دن آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 3 ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ سب اپنے اپنے مدار میں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے مدار میں کیا ہے؟ تیر رہے ہیں۔ سوال نمبر جو ہے وہ سوال نمبر 4 کی آیت نمبر 3 ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو اپنی زندگی نہیں دی، ٹھیک ہے، تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے اپنا سوال نمبر 4 میں جو آیت کریمہ جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں ان کا مختصر ترجمہ۔ جی لاسٹ سوال ہے کہ تفصیلی جواب جو ہے لانگ جو ہے
سورۃ الانبیاء پر ایک مفصل مضمون تحریر کرے۔ تو ہم اس اپنا سبجیکٹ کے سٹارٹنگ میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں۔ جی ہم آ چکے ہیں اس کے سٹارٹنگ میں۔ تو سب سے پہلے آپ لکھیں سورۃ الانبیاء پر ایک مفصل مضمون، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نیچے جو ہے وہ آپ یہ لکھ دیں سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے اور اس پر 112 آیت ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ تعارف کا ہیڈنگ دیں گے، اس میں سب سے پہلے آپ جو دوسری ہیڈنگ دیں گے وہ دیں گے وجہ تسمیہ، اس صورت کو سورۃ الانبیاء کو انبیاء کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لکھیں گے سورۃ الانبیاء میں پچھلے انبیاء کرام کی نبوت کا حوالہ دے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا گیا، اسی مناسبت اس کا نام جو ہے سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ یہ تھی اس کی جو ہے وہ اپنا وجہ تسمیہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے سورۃ الانبیاء کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانبیاء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الانبیاء جو ہے وہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ دے دیں گے خلاصہ، سورۃ الانبیاء کا خلاصہ توحید، رسالت اور کیا ہے آخرت کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک دے دیں گے انبیاء جو ہے وہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ طرح طرح کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے کیا ہے انتہائی مشکل دور تھا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں تک جو ہے وہ لکھ دیں گے۔ جی نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے کہ اہل علم کی طرف رجوع، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ ہیڈنگ دیں گے آپ اہل علم کی طرف رجوع، یعنی کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی ہمیں مشکل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اہل علم سے جو ہے وہ پوچھ لینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو ہے وہ آپ تخلیق، نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے کہ کائنات کو بنانے کا مقصد، کائنات کو بنانے کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لکھ دیں گے جو ہے وہ کائنات کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا ہے بلکہ جو ہے وہ با مقصد بنایا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے علمی اور عملی نکات، ٹھیک ہے۔ تو علمی اور عملی نکات میں سے آپ کوئی بھی جو ہے وہ دو لکھ دیں گے تو آپ کا کیا ہے یہ لانگ بن جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن جو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کسی قسم کا کویشچن ہو تو آپ کمنٹس باکس میں یا ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک ہے، وہاں پہ آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔